نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن پاک انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ انعام کے 18ویں رکوع سے شروع ہوگا۔ 18ویں رکوع سے شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج کے دن میں ہم جو بھی باتیں سماعت کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اجدو، میں نہیں پاتا، فیما اوحی الی محرما، جو مجھ پر وحی کی گئی حرام، یعنی جو مجھ پر وحی کی گئی اس کے مطابق اس کے حساب سے میں کسی چیز کو حرام ٹھہراؤں، علی طاعمی، کھانے والے پر، یطعمہ، جو وہ کھاتا ہے، میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا کہ میں اسے حرام قرار دوں، الا، مگر، ان یکون میتۃ، کہ وہ مردار ہو، او دمم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں سے اس طرح کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں کسی کھانے والے پر کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتا مگر وہی جس کا مجھے حکم ہوتا ہے، جو مجھے وحی ہوتی ہے۔ اور ان کھانے کی چیزوں میں کچھ چیزیں یہ بھی ہیں کہ انسان میتہ، مردار کو نہ کھائے، مردار کھانا حرام ہے، او دمم مسفوحا، یا خون، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، آپ فرماتے ہیں کہ کان اہل الجاہلیت یأکلون اشیاء ویترکون اشیاء، یہ جو اہل جاہلیت کے لوگ تھے وہ کچھ کھاتے تھے کچھ نہیں کھاتے تھے، یعنی کسی چیز کا کھانا اپنے اوپر حلال قرار دے دیتے تھے اور کسی چیز کا کھانا اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے تھے اپنی مرضی سے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، کوئی سند نہیں ہوتی تھی، اپنی مرضی سے اس کو حلال یا حرام قرار دے دیتے تھے۔ تو فرمایا یأکلون اشیاء ویترکون اشیاء فبعث اللہ نبیہ، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو لوگوں میں مبعوث فرمایا، وانزل کتابہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا۔ آپ فرماتے وأحل حلالہ وحرم حرامہ، اور اس کتاب کے ذریعے حلال کو حلال ٹھہرایا اور حرام کو حرام ٹھہرایا، یعنی اب اس کتاب اور اس شریعت کے ذریعے جو چیز حلال ہے وہ حلال ٹھہری، جو چیز حرام ہے وہ حرام ٹھہری۔ اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، قاعدہ، قانون آپ نے بتایا حضرت ابن عباس نے، یہ قول میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ حضرت امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں فما احل، جس چیز کو حلال ٹھہرایا گیا، فہو حلال، وہ حلال ہے،
وما حرم جس چیز کو حرام قرار دیا گیا فہو حرام وہ حرام ہے. اور پھر آپ فرماتے وما سکت عنہ جس چیز سے خاموشی اختیار کی گئی فہو عفو وہ تمہارے لیے معاف ہے. جس چیز سے خاموشی اختیار کی گئی یعنی جس چیز کے بارے میں کوئی بیان نہیں وہ فہو عفو وہ معاف ہے. یعنی چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو. اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو حرام فرمایا. کچھ قرآن کے اندر جیسا کہ آپ نے اس سورت کے اندر اس آیت کے اندر سنی، میتہ، خون، لحم خنزیر، مردار. آپ آگے سورہ مائدہ میں سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا، جس میں جانوروں کے کچھ کیٹیگریز ہیں کہ جو جانور کس کس طریقے سے مرے، کس کس طریقے سے نہ مرے، تو اس میں کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، وہ آپ انشاءاللہ آگے سورت میں سنیں گے. اس کے علاوہ احادیث میں مذکور ہے بہت ساری چیزیں کہ یہ کھانا حرام ہے، یہ کھانا حرام ہے. تو جو حرام کی لسٹ بن گئی وہ کھانا تو حرام ہو گئی، اور جس کو واضح طور پر فرما دیا وہ حلال ہے وہ تو ہے ہی حلال. لیکن جس چیز کے بارے میں کوئی بیان نہیں وہ بھی حلال ہے، بزرگوں نے فرمایا ہم اسے بھی کھا سکتے ہیں، فہو عفو وہ معاف ہے، ہم اسے بھی کھا سکتے ہیں، چاہے تو کھائیں چاہے تو نہ کھائیں. تو حرام چیزوں کو بیان فرما دیا گیا، اور حرام چیزوں کے علاوہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو چیزیں حرام ہیں ان چیزوں کے علاوہ جو بھی چیز کھائی جانے والی ہو وہ کھائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ شرعی قاعدہ ہے. فرمایا کہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ کہ میں نہیں پاتا جو مجھ پر وحی کی گئی اس کے مطابق کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام الا ان یکون میتہ مگر وہ مردار ہو، او دما مسفوحا یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو. فإنہ رجس او فسقا یا وہ بے حکمی ہے یا گناہگار ہے، یعنی یا تو وہ نجاست کا کام ہے یا گناہ کا کام ہے. اب ایک اور جانور کا ذکر ہوا، فرمایا اہل لغیر اللہ بہ وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو. اہل کہتے ہیں حلال کرنا، ذبح کرنا. فرماتے اہل لغیر اللہ بہ جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو. تفاسیر میں جب آپ اہل کی تفسیر پڑھیں گے تو سب تفاسیروں میں یہی لکھا ہے کہ اس کا معنی یہی ہے کہ اہل جاہلیت یہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ جانوروں کو ذبح کرتے تو اس پر اپنے بتوں کے نام لیا کرتے تھے کہ یہ لات کے لیے ہے، یہ منات کے لیے ہے، یہ عزا کے لیے ہے، اپنے بتوں کے نام لیتے تھے اور پھر اس کو حلال کرتے تھے. شریعت آئی، اسلام آیا تو ایک نیا طریقہ بتایا گیا کہ جب بھی جانور ذبح ہوگا اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا. ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا، اللہ کا نام لیا جائے گا. جب اللہ کا نام لے لیا جائے گا تو وہ جانور حلال ہو جائے گا. تو یہ طریقہ تھا اہل جاہلیت کا، یہ طریقہ تھا شریعت کا کہ جو شریعت نے بیان فرمایا. تو اس سے مراد اہل لغیر اللہ بہ سے مراد یہ ہے کہ جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے. جو بھی جانور ذبح ہوتا ہے جس کو مسلمان ذبح کرتا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہی ذبح کرتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلمان جب بھی کسی جانور کو ذبح کرے گا تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے گا. اب اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت وہ کسی بھی نیت سے دوسروں کو کھلائے. کوئی اس نیت سے جانور کو ذبح کرے کہ وہ عقیقے کا جانور ہے تو یہ بھی حلال ہے، بس ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے. عقیقے کا جانور ہو، قربانی کا جانور ہو، یا غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے گوشت ہو، یعنی غریبوں میں تقسیم کرنے کی نیت سے جانور ذبح کیا گیا ہو، یا اس نیت سے کہ جو بھی اس گوشت کو کھائے گا اس کے ذبح ہونے کے بعد اس کا ثواب میں فلاں بزرگ کو پہنچاؤں گا، اپنے والد کو پہنچاؤں گا، اپنے رشتہ دار مردوں کو پہنچاؤں گا، یا کسی بزرگ کا نام کروں گا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ذبح ہوتے وقت اللہ ہی کا نام لیا جائے گا. گوشت کوئی بھی کھائے
اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے اپنی شان کے مطابق جس کو دینا چاہے عطا فرمائے۔ وہ اس رب کی مرضی ہے کہ انسان کسی جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کا گوشت غریبوں کو کھلاتا ہے، ہو سکتا ہے اس عمل کے اندر دکھلاوا ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بھی ثواب عطا نہ کرے، اور ایک جانور ایسا ہے کہ جس کو انسان ذبح تو اللہ کا نام لے کر کرتا ہے لیکن کسی بزرگ سے منسوب کر کے اس کا گوشت غریبوں میں کھلاتا ہے کہ یہ گوشت جو غریب کھائیں گے جو ثواب ملے گا اس کا ثواب میں فلاں بزرگ کو عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کا ثواب وہ فلاں بزرگ کو بھی پہنچائے اور تمام مسلمانوں کو بھی پہنچا دے، جس نے ذبح کیا اس کو بھی پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی و مشیت ہے۔ تو فرمایا اہل لغیر اللہ بہ، جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت۔ اب فرمایا مردار، بہتا ہوا خون اور خنزیر، اور چوتھے نمبر پہ وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، یہ چاروں حرام، یہ چاروں چیزیں حرام۔ اب آگے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، ہاں لیکن جس کی مجبوری ہو جائے، جو کراہیت میں آ جائے، اکراہ کے اندر آ جائے، غیر باغن اس کی خواہش نہ کرے، ولا عادن اور ضرورت سے نہ بڑھے۔ فرمایا فمن اضطر، جس کی مجبوری ہو جائے۔ اگر انسان اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے بچائے، اگر انسان اس حالت کے اندر آ جائے کہ اس کے پاس سوائے مردار کا گوشت کھانے کی کوئی اور چارہ ہی نہ ہو، اور اسے یہ کنفرم ہو 100% کہ اب اگر میں گوشت نہیں کھاؤں گا یا میرے پیٹ میں کچھ نہیں جائے گا تو میں مر جاؤں گا، اس کی مرنے کی کیفیت ہو جائے، تو پھر بزرگوں نے فرمایا کہ اب اپنی جان بچانے کے لیے، اب اپنی جان کی بقا کے لیے صرف اتنی حد تک کھانا کہ انسان زندہ رہ جائے، اتنی مقدار انسان مردار کا گوشت کھا سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اکراہ کی سچویشن، کہ جب انسان مجبور ہو جائے، ایسا مجبور کہ اسے معلوم ہو کہ اس مجبوری کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ فرمایا فمن اضطر، جو مجبور ہو جائے، غیر باغن اس کی خواہش بھی نہ کرے، ولا عادن اور حد سے بھی نہ پڑے۔ اب اس کے دو اصول بتائے، ایک تو اکراہ ہو یعنی حالت ایسی ہو کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور دو شرطیں بتائیں، غیر باغن۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جب وہ شخص جو اکراہ کی پوزیشن میں ہو، جس کو پتا ہو کہ میں نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، اب وہ مردار کا گوشت کھا رہا ہے، تو بزرگوں نے فرمایا کہ غیر باغن، سب سے پہلے تو یعنی پہلے تو اکراہ کی سچویشن آ گئی، دوسرا غیر باغن۔ جب وہ کھا رہا ہوگا تو دل میں اس کو برا سمجھ کر کھا رہا ہوگا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن میں اکراہ کی سچویشن میں ہوں اس وجہ سے کھا رہا ہوں، ورنہ میں نہیں کھاتا، اس کی خواہش نہ کرے۔ اور ولا عادن، فرمایا حد سے بھی نہ بڑھے، اس سے اگر معلوم ہو کہ میں اتنی مقدار گوشت کھاؤں گا تو بچ جاؤں گا، یعنی ایک بوٹی دو، جو ایک سائز ہوتا ہے کہ اتنی مقدار اتنے گرام گوشت میرے پیٹ میں جائے گا تو میں بچ جاؤں گا، میری زندگی بقا کی سچویشن میں آ جائے گی، فرمایا صرف اتنا ہی کھانا اس کے لیے جائز ہوگا، صرف اتنی مقدار کھانا کہ جس سے وہ بچ سکتا ہے، اتنی ہی مقدار اس کے لیے کھانا جائز ہوگا، اس کے علاوہ کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو اس کی شرط بتا دی قرآن پاک نے کہ غیر باغن، دل میں خواہش نہ ہو، ولا عادن، حد سے نہ بڑھے، جو منیمم لمٹ ہے بس اتنا کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ نے فرمایا کہ جب انسان ایسی پوزیشن میں کھائے گا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور حرمنا، وعلی الذین ہادوا حرمنا، اور یہودیوں پر ہم نے حرام قرار دیے تھے، کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور، ومن البقر، اور گائیں، والغنم، اور بکری، حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان کی چربی بھی ان پر حرام قرار دی تھی، الا ما حملت ظہورہما، مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو، یعنی یہودیوں کے لیے ہم نے جانور والے ناخن والے جانور کو بھی حرام قرار دیا تھا، اور جو جانور کی چربی ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا بھی منع تھا، سوائے پیٹھ کی چربی کے۔ پیٹھ کی چربی کے علاوہ پورے جسم میں کہیں کی بھی چربی کو استعمال کرنا یہودیوں کے لیے حرام تھا۔
اول حوایا یا آنت، جو آنتیں ہوتی ہیں وہ بھی حرام، او مختلط بعضو یا وہ ہڈی جو گوشت سے ملی ہوئی ہو۔ فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ انہیں دیا۔ یہ یہود سرکش تھے تو ہم نے یہ بدلہ ان کو دیا کہ ان کے لیے لمیٹیشنز بہت بڑھا دیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ بیان فرماتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے بہت ساری ریسٹرکشنز تھی، لیکن شریعت کے اندر قرآن پاک نے اور شریعت نے ہمیں جانور کی کھال کو بھی جائز قرار دیا، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم جانور کی چربی بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہم جانور کے کھر بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہم یہاں تک کہ آنتیں بھی اس کی استعمال کر سکتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں، ان کے لیے کھانے کے علاوہ بھی استعمال کرنا اس کو جائز نہیں تھا۔ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں گوشت کی ایسی ہوتی جو کھانا شاید جائز نہ ہو، لیکن اس کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آنتوں سے اگر کوئی دوائی بنائی جا سکتی ہو، کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ کھال کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چربی سے آپ کو معلوم ہے بہت ساری دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے، اس کے ساتھ صابن وغیرہ اس سے مینوفیکچر ہوتا ہے تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو جانوروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعضاء کہ جو کھانا حلال اگر نہ بھی ہو کھانا حلال تو اس کے استعمال کو دوسرے مقاصد کے لیے جائز قرار دیا۔ آگے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر اے محبوب وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرموں سے نہیں ٹالا جائے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، عن قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، کیا کہیں گے کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہیں کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور ہم کچھ بھی اپنے اوپر حرام نہیں ٹھہراتے۔ مشرکین ایک بڑی عجیب سی دلیل دیتے تھے، کہتے تھے کہ اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چاہو کہ ہم شرک کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دیا ہو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ انسان اپنے خالق کے مخالف خالق کے مقابلے میں یہ بات کرے کہ وہی رب چاہتا ہے کہ اس رب کے ساتھ شرک کیا جائے۔ انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ انسان ایسی بات بھی کرے۔ فرمایا کہ صرف وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تبھی تو ہم شرک کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے ہی چاہا تبھی ہمارے آباء و اجداد بھی شرک کرتے تھے، اور جو ہم نے اس کو حرام قرار دیا، اس کو حلال قرار دیا اپنی مرضی سے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہی ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ان کے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا، کہ تم اس علم کو ہمارے سے نکال لو، یعنی ہم نے تمہیں کوئی ایسا علم دیا کہ جو تمہارے علم میں تو ہو ہمارے علم میں نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا، اور تم نے وہ علم میں سے کوئی بات نکال لی ہو۔ فرمایا ان تتبعون الا الظن، وہ تم تو صرف اور صرف الا الظن، اپنے گمان کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہو۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم صرف اندازے لگاتے پھرتے ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ ہی کی طرف ہر چیز کی حجت ہے۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، ہر چیز کی حجت اللہ کی طرف ہے، یعنی ہر کام بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جو کام بھی ہوتا ہے اس کی مرضی و مشیت سے ہوتا ہے۔ فَلَوْ شَاءَ، تو اگر وہ چاہے، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کے سب کو ہدایت عطا فرما دے، اگر وہ چاہے تو سب کے سب کو ہدایت عطا فرما دے۔
لیکن وہ اس کی مرضی و مشیت ہے، جسے چاہا ہدایت عطا فرمائی، جسے چاہا گمراہ کر دیا۔ اب یہاں پر بزرگوں نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کے سب ہدایت پر آ جائیں، لیکن کوئی ہدایت پر ہے، کوئی گمراہی پر ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اس کی راہ پر چلنے والا بنایا، ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں حضور سے محبت کرنے والوں پہ رکھا، تو فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ جسے چاہے ہدایت دیتے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت یافتہ میں رکھا، تو اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گمراہ کرنا چاہے تو ہم کر کچھ نہیں سکتے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کافر بنانا چاہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے اور اس کی مرضی و مشیت ہے، اس کا کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے چاہنے والوں میں رکھا ہے، ہدایت یافتہ میں رکھا ہے، حضور کے چاہنے والوں میں رکھا ہے، حضور کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ہلم شہداءکم الذین یشہدون، اپنے وہ گواہ تو لے آؤ ذرا، یشہدون ان اللہ حرم ھذا، جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جانور حرام، یہ حلال، یہ حرام، یہ حلال۔ حضور نے فرمایا کہ وہ گواہ تو لے آؤ جو اس بات کی گواہی دے کہ ہاں اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو اے سننے والے تو ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، یعنی ان کی گواہی جھوٹی ہوگی، ان کی گواہی کے ساتھ گواہی نہ دینا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں تبھی اس کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ رکوع کا اختتام ہوا۔ اس رکوع میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر فرمایا، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، اور پھر فرمایا یہودیوں پر ہم نے بہت ساری چیزیں حرام قرار دی تھی۔ یہاں پر خاص طور پر یہودیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ یہودی اہل کتاب تھے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب توریت پر عمل کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ توریت میں یہ چیزیں حرام تھی، لیکن ہماری شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی حلال قرار دیا، اس کا ذکر موجود ہے۔ پھر آگے چل کر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شرک کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں شرک کرنے والا بنایا اور اسی کی مرضی ہے تبھی ہم شرک کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا، انسان شرک کر رہا ہو اور گناہ کر رہا ہو، چلے شرک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے محفوظ رکھا ہے، لیکن اگر ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت پہ رکھا تھا تبھی میں نے گناہ کیا، تو یہ سوچ مسلمان کی سوچ نہیں ہے، یہ سوچ مسلمان کی سوچ نہیں ہے، کیونکہ ایک فرقہ گزرا ہے ماضی میں، دو فرقے گزرے، ایک تھا قدریہ، ایک تھا جبریہ۔ ایک یہ کہتا تھا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ انسان کے فیصلوں سے اس کے آگے کے معاملات چینج ہوتے رہتے ہیں، اور ایک فرقہ تھا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، آج سے کوئی 400-500-600 سال پہلے یہ فرقہ گزرا، اور ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ انسان بے بس ہے، جو بھی انسان کرتا ہے اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں، وہ چاہے گناہ کرے، چاہے ثواب کرے، چاہے شرک کرے، چاہے عبادت کرے، اس میں اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ بزرگوں نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ دونوں فرقے گمراہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ یہاں سے بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے۔ مکلف کا معنی یہ ہے کہ انسان کو کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا
کہ وہ چاہے تو یہ فیصلہ کرے، چاہے تو یہ فیصلہ کرے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ رب کے علم میں نہیں ہے، انسان تو کیا آنے والے اربوں کھربوں کروڑوں سال تک جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے تو کوئی چیز باہر نہیں۔ اور ہم بھی جو اپنے ڈیسیشنز کو چینج کریں، اس سے اس کو کر لیں، اس سے اس کو کر لیں، تو یہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ لیکن جب انسان کی چاہت اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے تو اس کے معاملات بھی ویسے ہی اس کے ساتھ فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، انا بظن عبدی بی، فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان رحم کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کو برساتا ہے، اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس ہو جائے، اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے مایوسی کے اندھیروں میں مزید دھکیل دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا، وہ کچھ چیزوں کو میں خود اپنے طریقے سے فیصلہ کرتا ہے، اور اسی کے مطابق پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملات فرماتا ہے۔ یعنی اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ضرور ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہی وہ چیز نہیں، انسان نے ساری زندگی میں کیا کرنا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن پھر بھی انسان جیسا جیسا ارادہ کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرماتے جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے اس رکوع کے اندر سنا، اور آخری میں ہم نے یہ سنا کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تم ان کی گواہی کے ساتھ نہ کھڑے رہنا، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ رکوع کو اختتام ہوا، 18واں رکوع ختم ہوا۔ اب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی 19ویں رکوع سورہ انعام کے 19 رکوع کے درس کو سماعت کریں گے۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، تعالو، تم آؤ، اتلو، میں تمہیں تلاوت کرتا ہوں، تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں، ما حرم ربکم، جو تمہارے رب نے حرام قرار دیا، علیکم، تم پر۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اتلو ما حرم ربکم علیکم، تم حرام و حلال کی بات کرتے ہو نا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تم کہتے ہو ہمارے مذہب میں یہ حلال، ہمارے مذہب میں یہ حرام۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں تلاوت کر کے قرآن پاک کی کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے۔ فرمایا، یہاں پر اگلی بات سننے سے پہلے یہ بات سماعت کیجئے کہ جو مشرکین تھے، یہودی تھے، کفار تھے، یہ اس چیز پر بڑی بحث کرتے تھے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کھایا جا سکتا ہے، یہ نہیں کھایا جا سکتا، اور یہ ہم کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ اس میں بڑے، جس کو کہتے ہیں بڑا اس پہ تشدد دیتے تھے، بڑا زور دیتے تھے ان باتوں پر کہ ارے یہ کیا تم نے حرام کھا لیا، ارے یہ کیا تم نے حرام کام کر لیا، اس پہ بڑا فوکس رکھتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرمائیے کہ تم حرام کی بات کرتے ہو نا، کیا حرام ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا حرام ہے۔ اب سنیے آیت، فرمایا ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا۔ کیا حرام قرار دیا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تم اس چیز میں پڑھو کہ یہ جانور کھانا حرام، یہ جانور کھانا حلال، تم تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرو۔ جانور کے حلال اور حرام ہونے سے زیادہ بڑی بات تو یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے تمہیں حرام حلال یاد نہیں آتا، ہاں کون سا جانور کھانا ہے کون سا جانور نہیں کھانا اس پہ تمہیں حرام حلال یاد آتا ہے۔ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ اور فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور مفلسی کے، غربت کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کون سا جانور کھانا حرام، کیا حلال، چربی کھا سکتے ہیں، آنتے کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے، اس پہ بحث کر رہے ہیں اور اپنی زندہ اولادوں کو زمین میں دفن کر رہے ہیں، بڑا حرام کام کر رہے ہیں اور چھوٹے حرام کام کے لیے ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں۔ فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔
اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا، نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں کھلانے والا بھی اللہ ہے، تمہیں کھلانے والا بھی اللہ ہے۔ یہ جو دقیانوسی عقیدہ ہے نا، اگر ہمارے درمیان بھی آج کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو الگ رویہ ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو الگ رویہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بیٹے کو بھی رحمت بنایا، بیٹی کو بھی رحمت بنایا، بلکہ قرآن احادیث کے اندر آپ ذکر سنیں گے حضور علیہ السلام نے بیٹیوں کے لیے زیادہ فضیلتیں بیان فرمائیں، زیادہ فضیلتیں بیان فرمائیں۔ تو یہ دقیانوسی خیال کہ ایک تو بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن آج کے دور میں میڈیا نے بنا دیا ہے کہ بس لمیٹڈ اولادیں ہونی چاہیے، لمیٹڈ بچے ہونے چاہیے، زیادہ بچے ہوں گے تو پالیں گے کیسے، ان کا خرچہ کون اٹھائے گا، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں انہیں بھی کھلاتے ہیں۔ بھوکا مارنا ہوگا تم بغیر اولاد کے ہوگے یا ایک بچہ بھی کرو گے تو بھی تمہیں بھوکا مار دے گا، اور نہیں بھوکا مارنا ہوگا تمہیں عطا کرنا ہوگا تو تمہیں 10 بچوں میں بھی عطا فرما دے گا۔ یہ تو اس کی مرضی و مشیت ہے نا، تم کون ہو تو یہ فیصلہ کرنے والے کہ زیادہ اولاد کریں گے تو مفلسی کا ڈر ہوگا۔ نحن نرزقکم و ایاہم، فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، جو کھلی بے حیائی ہے، جو چھپی ہوئی بے حیائی ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو۔ فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا طریقہ ہے، یعنی یتیم کے مال کو اس لیے لینا کہ یتیم ہی پر خرچ کیا جائے تو وہ طریقہ اچھا ہے، یتیم کے مال کو لے کر اپنے اوپر خرچ کر لیا جائے تو یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ فرمایا حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور فرمایا ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ کرو، ترازو کو انصاف کے ساتھ تولو، جب بھی ناپ تول کرو تو اس میں کمی نہ کرو۔ اب آگے وہی جملہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کیا تھا، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اب یہاں پر جو آیا نا کہ ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، ایک تو وہ کانسیپٹ جو میں نے آپ سے پہلے بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف بنایا، وہ جیسا ارادہ کرتا ہے ویسے اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر آپ آیت کے شروع میں دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پچھلی آیت میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو قتل کرنے کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ اولادوں کو قتل کیا کرتے تھے مفلسی کے ڈر کی وجہ سے، غربت کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے لیے 1 اولاد ٹھیک ہے، 2 اولاد ٹھیک ہے، 3 اولاد ٹھیک ہے یا 10 اولاد ٹھیک ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، تمہاری طاقت ہے تبھی ہم نے تم کو اولاد عطا کی ہے۔ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب بھی تم بات کہو، فَاعْدِلُوا، تو انصاف والی بات کہو، بیلنسڈ بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہاری رشتہ داری کا معلوم ہو، رشتہ دار ہو اور غلطی پر ہو تو اس کا ساتھ مت دینا، اس کے لیے کھڑے مت ہو جانا، اور کوئی غیر ہو اور حق پر ہو تو اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جانا۔ فرمایا جب بھی بات کہو انصاف کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے تمہارا رشتہ دار ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا حکم فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت مانو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ تم سیدھے رستے کی، یہ لوگ کیا کرتے تھے، مشرکین یہودی کہتے تھے کہ یہ کھانا حرام ہے، یہ کھانا حلال ہے، ہم چربی نہیں کھا سکتے، یہ حرام ہے، یہ ہم چربی کھا سکتے ہیں، یہ حلال ہے، اس طرح کی بحث کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ بھائی یہ صراط مستقیم یہی ہے کہ انسان اس چیز سے بچے، اس چیز سے نہ بچے، اور یہ کھائے یہ نہ کھائے، یہ اصل صراط مستقیم ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک تم کر رہے ہو، اپنی اولادوں کو تم قتل کر رہے ہو، ایک دوسرے کا ناحق خون کر رہے ہو، گندے کام سارے تم کر رہے ہو، یتیم کا مال تم کھا رہے ہو، اور پھر اس میں یہ کہہ رہے ہو کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ فرمایا میں نے اپنی صراط مستقیم کا واضح طور پر تمہیں بتا دیا، صراط مستقیم یہ ہے تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، تم یتیموں کے مال کو نہ کھاؤ، یہ ہے صراط مستقیم۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، تمہیں صراط مستقیم کی اتنی فکر ہے نا، اتنی ٹینشن ہے، تو یہ بتا دی میں نے صراط مستقیم، اس پر عمل کرو، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسری راہیں نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، کہ تم رستے سے متفرق ہو جاؤ، تمہارے درمیان گروہ بن جائیں، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ تمہیں حکم فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تماماً علی الذی احسن، احسان کو پورا کرنے کے لیے ان لوگوں پر جو ان لوگوں میں نیکوکار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو نیکوکار ہیں ان پر مزید احسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب بھی عطا فرمائی، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل، وَهُدًى، اور ہدایت، وَرَحْمَةً، اور رحمت، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ اپنے رب سے ملنے پر وہ ایمان لے کر آئیں۔ رکوع کا اختتام ہوا، شروع میں رکوع میں ہم نے یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی طرف، حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو اپنی طرف بلائیے اور انہیں حقیقت میں جو حرام ہے وہ پڑھ کر سنائیے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع فرماتا ہے کہ تم شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور تم اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور فرمایا برے کاموں سے بچو، فرمایا ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو، فرمایا یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، اور پھر آگے فرمایا کہ جب بھی ناپ تول کرو تو اس میں کمی نہ کرو، اور فرما دیا یہ ہے میری صراط مستقیم۔ تمہیں اگر صراط مستقیم پر چلنے کا بہت تم چاہتے ہو نا صراط مستقیم پر چلو، تو صراط مستقیم اصل یہ ہے، اس پر عمل کرو گے تو تم صراط مستقیم پر چلو گے۔ رکوع کا اختتام ہوا، اب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی 20ویں رکوع کا آغاز کریں گے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهَذَا کتاب، اب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی توریت کا ذکر فرمایا پچھلی آیت میں، اور اب ڈائریکٹ قرآن پاک کا ذکر شروع ہوا۔ فرمایا وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ مبارکن، اس کتاب کو تو ہم نے برکت والا نازل فرمایا، یہ تو برکت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے برکت والے ٹائم میں برکت والی کتاب کا درس سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب انزلناہ مبارکن، ہم نے اسے برکت والا نازل فرمایا، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا، اور اس رب سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، تم یہ بھی کہو، یہ کہ تم یہ بات کہو کہ ہم سے پہلے بھی ہم پر 2 گروہوں پر کتابیں اتری تھی، جیسے کہ تورات اور انجیل، زبور، یہ کتابیں اتری تھیں۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی۔ جب حضور علیہ السلام پر قرآن پاک کا نزول ہوا تو وہاں پر یہودی بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود تھی، یہودیوں کے پاس توریت موجود تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا جو برکت والی کتاب ہے، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کتاب موجود ہی نہ تھی۔ تم خود دیکھ رہے ہو کہ تم سے پہلے بھی ہم نے 2 کتابیں تمہارے درمیان موجود ہیں، 2 گروہ تمہارے درمیان موجود ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ او تقولوا، یا تم یہ کہو کہ لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، کہ اگر ہم پر کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے۔ یہودیوں عیسائیوں کو کہا گیا، یعنی وہ یہ کہتے
یہودی عیسائی جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو یہ کہنے لگے کہ یہ قرآن پاک ہم پر کیوں نہیں نازل ہوا، ہم پر نازل ہوتا تو ہم زیادہ ہدایت پر آ جاتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ گئی، یہ قرآن پاک نشانی ہے، وہدن یہ ہدایت بھی ہے، ورحمۃ اور رحمت بھی ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کو جھٹلا دے، وصدف عنہا اور ان سے منہ پھیر لے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، عن قریب جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے منہ پھیرا ہے ہم انہیں برا عذاب عطا فرمائیں گے، بما کانوا یصدفون، ان کے منہ پھیرنے کے بدلے میں، ان کے منہ پھیرنے کے بدلے میں انہیں برا عذاب ملے گا۔ هل ينظرون، اب قرآن پاک نازل ہو گیا تو فرمایا هل ينظرون، وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، الا ان تأتیہم الملائکہ، کیا وہ فرشتوں کے نازل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، او یأتی ربک، یا رب کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، او یأتی بعد آیات ربک، یا پھر رب کی مزید نشانیاں اترنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نازل فرما دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما دیا، اب اس سے بڑھ کر نشانیاں اور کیا چاہیے؟ اتنی بڑی نشانیاں، عظیم نشانیاں تمہیں عطا کر دی گئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک وجود کی صورت میں اور قرآن پاک کے نزول کی صورت میں، جب تمہارے درمیان دو نشانیاں موجود ہیں تم پھر بھی انتظار کر رہے ہو، اب کیا فرشتوں کا انتظار کر رہے ہو؟ فرمایا یوم یأتی بعد آیات ربک، تم جن نشانیوں کا انتظار کر رہے ہو نا، یہودی عیسائی یہ کہتے تھے کہ قرآن تو آ گیا لیکن ہمیں قرآن پر ابھی یقین نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی فرشتہ ہمیں آ کر بتائے کہ یہ قرآن واقعی میں اللہ کی طرف سے ہے، کوئی فرشتہ ہمیں آ کر یہ نہ بتائے کہ یہ حضور جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کو زجر و توبیخ فرمائی، یعنی ایک طرح سے ہم جیسے عام فہم زبان میں کہتے ہیں نا ڈانٹ ڈپٹ، وہ فرمایا کہ تم فرشتوں کا انتظار کر رہے ہو نا تو اب سنو، اور رب کی نشانیوں کا انتظار کر رہے ہو تو بھی سنو۔ یوم یأتی بعد آیات ربک، جب رب کی نشانی آ جائے گی نا، جب کہ رب کی نشانیاں آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ جب فرشتہ آ جائے گا نا پھر وہ عذاب لے کر آئے گا، پھر تمہارا توبہ کرنا قبول نہیں ہوگا، اور جب نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر تمہارا توبہ کرنا قبول نہیں ہوگا، ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہ لائے تھے اس جان کو کوئی اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی کوئی کمائی اسے کام نہ دے گی۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، جب انہوں نے یہ بات کی کہ کوئی فرشتہ آئے کوئی نشانی آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے انتظروا، تم انتظار کرو، انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اگر نشانی کی بات ہے، فرشتوں کے نازل ہونے کی بات ہے تو تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ جب فرشتے نازل ہوں گے تمہارے لیے وہ عذاب ہوگا اور ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہوگی، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین میں فرقوا دینہم، بہت سارے دین میں تفرقے کر دیے، دین میں گروہ بنا لیے۔ وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اور کئی گروہ ہو گئے اے محبوب آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اب اگلی آیت سنیے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو سن کر جھومیے گا۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو ایک نیکی کرے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جو ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے۔ قال اللہ عز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اذا ہم عبدی بحسنۃ، جب میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ولم یعملھا، اور اسے کرتا نہیں ہے، کتبتھا لہ حسنۃ، میں اس ارادہ کرنے کے بدلے میں بھی اسے ایک نیکی عطا کر دیتا ہوں، صرف ارادے کے بدلے میں ایک نیکی۔ اور پھر فرمایا فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ اس نیکی کو کر لیتا ہے، كَتَبْتُهَا 10 حسنات إِلَى 700 ضِعْفٍ، فرمایا جب وہ بندہ اس نیکی کو ارادہ کرنے کے بعد کر بھی لیتا ہے، میں 10 نیکیوں سے لے کر 700 گناہ تک اسے ثواب عطا فرماتا ہوں۔ صرف 10 کا تو قرآن مجید میں ارشاد ہے نا، تو حضور نے اس کی یہ بتایا کہ یہ جو قرآن میں ارشاد ہے یہ تو منیمم لمٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ ایک کے بدلے میں 10 اور یہ منیمم ہے۔ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک کے بدلے 700 کے برابر بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا ہَمَّ بِسَیِّئَةٍ، جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، وَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن اسے کرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ، میں اس کے لیے اس کے گناہ میں کچھ بھی نہیں لکھتا۔ بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، اسے اس ارادہ کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ملتا، کوئی اس کے لیے پکڑ نہیں ہے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَإِنْ عَمِلَهَا، ہاں لیکن جب وہ اسے کر لیتا ہے، اس ارادہ کرنے کے بعد اس گناہ کو کر بھی لیتا ہے، كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اس ایک گناہ کرنے کے بدلے میں صرف اسے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور ایک نیکی کے بدلے میں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ کم از کم 10 یا 700 گناہ تک نیکیاں لکھی جا سکتی ہیں۔ اب اس حدیث کو بیان فرمانے کے بعد شارحین جو حدیث کے شارح ہوتے ہیں، حدیث کی تشریح لکھتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا کہ اس انسان کی تباہی اور بربادی ہو، اس انسان کی تباہی اور بربادی ہو جو قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہو کہ اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوں۔ اب آپ ذرا کانسیپٹ سمجھیے کہ ایک طرف تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 اور 700 گناہ تک نیکیاں، دوسری طرف ایک گناہ کے بدلے میں صرف ایک ہی گناہ، اور اس کے باوجود بھی اس بندے کا حال یہ ہو کہ وہ جب قیامت کے دن حاضر ہو تو اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوں، اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہو، اس انسان پر تف ہو۔ لیکن بزرگوں نے فرمایا یہ لکھنے کے بعد کہ یہ تو اس بندے کا اپنا عمل تھا، اور وہ واقعی میں بد نصیب شخص ہے جو اس حالت میں قیامت کے دن حاضر ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اس وقت بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت کے سبب معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس وقت بھی یہ امید ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے بندے کو معاف فرما دے۔ کتنا رحمت والا ہے ہمارا رب، کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے کہ ہمارے گناہ ہوتے جاتے ہیں ہوتے جاتے ہیں ہوتے جاتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا جاتا ہے فرماتا جاتا ہے فرماتا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا، ہمارا گناہ معاف ہو یا نہ ہو یہ تو ایک بات کا معاملہ ہے، ہمارے گناہ پر جو پردہ رہ جاتا ہے نا یہ بھی اس کی بہت بڑی رحمت ہے۔ ہمارے گناہ جو چھپے ہوئے نا آپ کے سامنے، آج جو میں آپ کے سامنے اتنے بڑے امامے اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ بیٹھا ہوں، میرے اعمال آپ پر کھل جائیں تو آپ میری عزت نہ کریں، یہ ہر انسان کا یہ معاملہ ہے، ہر انسان کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کو معاف کرنا تو اس کی بہت بڑی رحمت ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ صرف گناہ کو چھپا کر رکھا ہے نا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ گناہ کو چھپا کر رکھا ہے، لوگوں کے سامنے عزت دار بنتے پھرتے ہیں کہ ہاں ہم تو یہ ہیں ہم تو وہ ہیں۔ ہمارے گناہ اگر آپ کے سامنے کھل جائیں، ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے کھل جائیں، لوگ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے کہ دیکھو داڑھی رکھ کر کیسی حرکتیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ستاری والا معاملہ اس نے کیا ہے نا، یہ ستار ہے نا ہمارا رب، چھپانے والا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، جو ستاری والا معاملہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اپنی ستاری کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما اور ہماری مغفرت بھی فرما دے۔ فرمایا من جاء بالحسنہ، جو نیکی کرے گا فلہ عشر امثالھا، اس کے لیے 10 نیکیوں کے برابر۔ ومن جاء بالسیئہ، جو برائی کرے گا
فلا یجزا الا مثلھا، اسے صرف ایک ہی گناہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی گناہ نہیں کیا جائے گا۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اننی ہدانی ربی، بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ عطا فرمائی، الی صراط مستقیم، مجھے میرے رب نے سیدھی راہ کی طرف سیدھی راہ عطا فرمائی، دیناً قیما، سیدھا دین، ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی جو ٹھیک ٹھیک دین ہے، ہر باطل سے جدا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہودی یہ کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد میں حضرت ابراہیم تھے اور حضرت ابراہیم بھی شرک کیا کرتے تھے، اس لیے ہم شرک کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای، ارے قربانی اور نماز تو یہ صرف عمل ہے نا، یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ فرمایا و محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا جینا بھی اللہ کی طرف سے ہے، میرا مرنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، میرا ہر عمل اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر بزرگوں نے یہ لکھا کہ یہ تو صرف مسلمانوں کی تربیت کے لیے آیت ہے، مسلمانوں کو سکھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں۔ یہ حقیقت میں تصور یہی ہے کہ انسان کی ایک ایک سانس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے، انسان کا ایک ایک عمل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نہ چاہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو ہماری سانس اندر جائے اور باہر نہ آئے، باہر نکلے تو اندر نہ آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی مشیت ہے۔ فرمایا میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے حکم بھی یہی ہوا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے گردن جھکانے والا ہوتا ہوں، سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلے اس رب کے حضور گردن جھکانے والے جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بنایا۔ آپ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے اس کے حضور گردن جھکانے والی ذات وہ میری ذات ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور رب چاہوں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ میں جانتا ہوں کہ وہ رب ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا رب وہی ہے، اس کے علاوہ میں کوئی رب چاہوں؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو جان کماتی ہے نا، یعنی جو جان کچھ کرتی ہے اس کی کمائی اسی کے ساتھ ہے، یعنی ہر انسان نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، آپ کے عمل آپ کے ساتھ، میرے عمل میرے ساتھ۔ ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ رب تمہیں بتا دے گا تم جن چیزوں میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی رب ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بعض پر درجات میں فضیلت عطا فرمائی۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں وہ آزمائے ان چیزوں میں سے جو چیزیں اس نے تمہیں عطا کی۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تمہارا رب جلد عذاب دینے والا ہے، یعنی عذاب دینے میں تمہارے رب کو دیر نہیں لگتی۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہ جو پورا ٹکڑا ہے نا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت کانسیپٹ بیان فرما دیا کہ ایک طرف تو وہ بیان فرما رہا ہے کہ تمہارا رب عذاب دینے میں جلدی فرمانے والا ہے، سریع العقاب، یعنی عذاب دینے میں اس کو دیر نہیں لگتی، یعنی وہ چاہے تو کن فرما دے تمہیں فوراً سزا مل جائے، لیکن وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا، وہ تمہارے گناہوں کو بخشتا رہتا ہے تاکہ تمہاری جان بچی رہے۔ رکوع کا اختتام ہوا، سورت کا بھی اختتام ہوا، سورہ انعام ختم ہوئی۔
اس رکوع کے اندر آخری جو 3 رکوعات ہیں ان کے اندر ہم نے شروع میں جانوروں کے بارے میں سماعت کیا کہ مردار، خون، خنزیر، وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، اس کی ممانعت بیان کی گئی۔ پھر دوسرے رکوع میں یہ بیان کیا گیا کہ تم جانوروں کے معاملے میں حرام اور حلال میں بڑی شدت کرتے ہو کہ کیا کھانا حلال ہے، کیا کھانا حرام ہے۔ اس سے جو بڑی حرام چیزیں ہیں میں تمہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر دینا، فحش کاموں کی طرف جانا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کے ساتھ احسان نہ کرنا، یتیم کے مال کو کھانا اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یہ اس سے زیادہ بڑے گناہ ہے۔ اصل صراط مستقیم پر یہی ہے۔ اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو پھر یہ کام تم بجا لاؤ۔ آخری رکوع کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بیان اس طرح سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو ایک گناہ کرتا ہے صرف اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان فرما دیا زندگی کا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور پھر یہ قاعدہ بھی بیان ہو گیا اس صورت کے آخری میں، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ میں نے اپنے اعمال کو لے کر اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنے اعمال کو لے کر اپنی قبر میں جانا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی قبر کو جنت کا باغ بناتے ہیں یا ہم اپنی قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دیتے ہیں۔ انسان کا اپنا عمل بھی بہت کچھ کرتا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس کی رحمت سے ہماری قبر اگر جنت کا باغ بن جائے تو اس کی رحمت ہے، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو گناہوں پر اس نے ستاری والا معاملہ کیا ہے، اس نے جو گناہ ہمارے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کے اندر ہماری عزت کو قائم رکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ہم اس ستاری پر جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع کا اختتام ہوا، اب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کا آغاز کریں گے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سورہ اعراف مکی سورت ہے، 7واں نمبر ہے اس کا ترتیب کے اعتبار سے، اور 39 نمبر ہے اس کا نزول کے اعتبار سے۔ 206 اس کے اندر آیتیں ہیں اور 24 اس کے اندر رکوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ یہ جو سورت کا نام ہے اعراف، یہ اعراف کیا ہے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ جب اس کا ذکر آئے گا تو جو بھی مدرس یہاں ہوں گے وہ آپ کو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بیان کر دیں گے۔ الف لام میم صاد، حروف مقطعات۔ کتاب، کتاب ہے، انزل الیک، اے محبوب آپ کی طرف نازل کی گئی، کتاب اے محبوب آپ کی طرف نازل کی گئی۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کہ آپ کا دل، آپ کا جی اس سے دور نہ ہو، یعنی اس سے نہ رکے۔ لتنذر بہ، کس چیز سے نہ رکے؟ کہ آپ اس قرآن پاک کے ذریعے دوسروں کو ڈر سنائیں۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، اسلام کی طرف بلاتے، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے لیے ایک نئی چیز تھی، اور لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے، طرح طرح کی باتیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے آپ کے قلب مبارک میں مزید وسعت پیدا فرمائی۔ ویسے آپ کا دل تو وہ دل ہے کہ جس کا تو انسان بیان بھی نہیں کر سکتا،
لیکن بزرگوں نے بتایا پھر بھی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا ویسے ویسے حضور کے قلب مبارک میں، قلب اطہر میں مزید وسعتیں پیدا ہوتی جاتی، مزید اس کا جو درجات کا معاملہ ہے، جو اس کی وسعتوں کا معاملہ ہے، وہ مزید بڑھتا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے ہم نے قرآن کو نازل فرمایا تاکہ آپ کے سینے میں کوئی تکلیف اس بات کی یوں محسوس نہ ہو کہ آپ اس سے لوگوں کو ڈرائیں، یعنی لوگوں کے لیے ایکچولی یہ ہدایت کا اصل معاملہ ہے۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے لیے نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اب ڈرانا کیا ہے، مؤمنین کی خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب نے نازل فرمایا۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اسے چھوڑ کر دوسرے شریکوں کے پیچھے نہ بھاگو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی تھوڑے ہیں وہ جو تم نصیحت سمجھتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک فرما دی۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ان پر ان کا عذاب سوتے میں آیا یا اس وقت آیا جب وہ دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے۔ کتنی بستیاں ایسی تھی جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور ان کی ہلاکت کا حال یہ تھا کہ وہ سو رہے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا، اور اچانک ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ وہ دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے، ان پر عذاب آ گیا۔ اچھا، اب جب عذاب آیا تو فرمایا فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ان کا دعویٰ کیا تھا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، تو اب کہنے لگے ارے ہم تو ظالم تھے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا۔ اب جب عذاب دیکھ لیا تو اب کہنے لگے ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے، یعنی ان لوگوں سے پوچھنا ہے جن کے پاس ہم نے رسول بھیجے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں سے بھی ہمیں ضرور پوچھنا ہے۔ ہم رسولوں سے پوچھیں گے کہ کس کس نے تمہاری اتباع کی، اور لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم میں سے کون کون تھا جس نے رسول کی اتباع کی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور ہم ان سے پوچھیں گے، جو جواب نہیں دے سکے گا اسے ہم خود بتائیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم اپنے علم سے ان کو بیان کریں گے کہ تم میں کون کون تھا جس نے رسول کی اطاعت کی۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہ تھے، یعنی دنیا کا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں نہ ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماتحت نہ ہو۔ فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، تو وزن اس دن حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کا وزن بھاری ہوا، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہو گئے۔ وزن اس دن حق ہے، جس کا وزن اس دن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا وزن ہلکا ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ان آیتوں کا بدلہ ہے یہ جو وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، جو ہماری آیتوں پر یہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جمع عطا فرمایا، تمہیں زمین میں جگہ عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے اس زمین میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے۔ صرف ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ تمہاری نشو و نما، تمہارا کھانا پینا، تمہارا رہنا سہنا، یہ سب بھی ہم نے دنیا کے اندر عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے کھانے پینے کے لیے بھی سامان پیدا فرمایا، اس کے رہنے کے لیے بھی سامان پیدا فرمایا، اس کے پہننے کے لیے بھی سامان پیدا فرمایا، اس کے ادھر ادھر آنے جانے کے لیے بھی سامان پیدا فرمایا، اس کی زندگی گزارنے کے لیے اس کے لیے فیملی کا سسٹم پیدا فرمایا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس دنیا کے اندر تمہاری زندگی گزارنے کے لیے اسباب بھی پیدا فرمائے، بغیر اسباب کے تمہیں پیدا نہیں فرمایا۔ لیکن آگے کیا قاعدہ فرمایا؟ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن بہت ہی تھوڑے ہیں جو اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں، بہت ہی تھوڑے ہیں جو اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اربوں خربوں سے بہتر رکھا ہوا ہے۔ آج اگر کسی کے پاس صرف دن میں ایک وقت کا کھانا بھی ہے نا تو وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اسے کھانا مل رہا ہے، اور اوپر سے یہ جو مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، یہ جو مہنگائی کا عذاب ہم پر مسلط ہے، دن بدن پتہ نہیں، رات کو 2:30 بجے پیٹرول بڑھ جاتا ہے، مطلب کوئی کچھ نہیں ملا تو رات کو 2:30 بجے سب سو رہے ہو نا، پیٹرول بڑھا دو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، صبح اٹھیں گے اچھا کیا ہوا بھائی پیٹرول مہنگا ہو گیا، پتہ ہی نہ چلے کسی کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا ہے، یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ جو ایسے حکمران ہم پر مسلط ہیں کہ جو دین کی طرف جن کا نہ رجحان ہے نہ وہ دین کے معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں، یہ بھی ہمارے ہی اپنے اعمال کی سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہنگائی کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ لیکن بات چل رہی تھی شکر کی، کہ اس مہنگائی میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزت سے 2 وقت کی روٹی کھلا رہا ہے، یہ بھی اس کا شکر ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں آج اگر ہمارے سروں پر چھت ہے نا، اور اس دور کے اندر اگر کسی کی اپنا گھر ہے، اپنی پراپرٹی ہے، آپ جانتے ہیں آج کے دور میں گھر لینا کتنا مشکل ترین کام ہے۔ اگر آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو گھر عطا کیا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ کے نے رہنے کے لیے چھت عطا کی ہے۔ ابھی سردی آئی ہے نا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ سخت ترین سردی کے اندر بھی آپ کو کئی علاقے ایسے نظر آئیں گے، کئی جگہ ایسے نظر آئیں گی جہاں پر آپ کو چھوٹے چھوٹے 3 سال 4 سال کے بچے بغیر کپڑوں کے برہنہ گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سخت سردی کے اندر ان کو پہننے کے لیے کپڑا تک نہیں ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اس نے پہننے کے لیے کپڑا ہمیں عطا فرمایا، رہنے کے لیے گھر عطا فرمایا، کھانے کے لیے روٹی عطا فرمائی۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو اس کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر کرنے والوں میں داخل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع کا اختتام ہوا، یہ پہلا رکوع تھا، سورت حروف مقطعات سے شروع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن پاک کو نازل فرمایا تاکہ آپ مؤمنین کو خوشخبری سنائیں، مؤمنین کو نصیحت ہو، اور ظالمین کو آپ ڈر سنائیں۔ اور پھر فرمایا کہ وزن ہونا اس دن حق ہے، جس کا وزن اس دن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کا وزن اس دن ہلکا ہو جائے گا اس کے لیے پریشانی ہے۔ اور آخری میں شکر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رکوع کے اندر ہم نے جو بھی باتیں سماعت کی، خاص طور پر شکر ادا کرنے والی بات سماعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع کا اختتام ہوا، اب ہم اگلا رکوع جو آج کے درس کا آخری رکوع ہوگا وہ ہم سماعت کریں گے۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں تخلیق فرمایا، کریٹ فرمایا۔ ایک تو ہے پیدا کرنا اور ایک ہے تخلیق کرنا۔ اللہ نے ہمیں پیدا بھی فرمایا، اللہ نے ہمیں تخلیق بھی کیا۔ سب سے پہلے ہماری تخلیق ہوئی نا کہ انسان کا جسم کیسا ہونا چاہیے، انسان کا چہرہ کیسا ہونا چاہیے، انسان کے ہاتھ کہاں لگنے چاہیے، انسان کے پاؤں کہاں لگنے چاہیے۔ مطلب یہ ہماری چوائس نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ نیچے کیوں نہیں ہے، ہمارے پاؤں پر کیوں نہیں ہے، یہ ہماری چوائس نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جس طرح بنایا یہ اس کی تخلیق کردہ صورت ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں تخلیق فرمایا، تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہیں خوبصورت شکل عطا فرمائی، تمہیں صورت عطا فرمائی، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ یہاں پر ایک پہلو آپ ذرا نوٹ کیجئے، سائنس جو بھی بولے، آج کے دور میں بھی اس وقت اربوں کی آبادی دنیا کے اندر موجود ہے، اربوں کی آبادی۔ یہ تو وہ ہے کہ جو زندہ ہے لوگ ہیں، آج سے پہلے کتنے اربوں خربوں لوگ آ کر جا چکے وہ الگ، اور آج کے بعد جتنے اربوں خربوں لوگ آئیں گے وہ الگ۔ میں صرف آج کے لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ایک وقت میں دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ بس رہے ہیں اس میں آپ ملتے جلتے والے چہروں کو تو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن کسی بھی ایک شخص کی شکل کسی دوسرے شخص سے 100% میچ نہیں ہوتی، 100%، یعنی بالکل
ایگزیکٹ ڈکٹو کاپی نہیں میچ ہوتی، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی مسئلہ، اس مطلب کوئی نہ کوئی چینج ضرور ہوگا۔ اب آپ دیکھیے یہ جو ہمارا چہرہ ہے، اس کے کمپوننٹس دیکھیے، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں؟ ایک پیشانی ہے، دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، ایک منہ ہے، دو گال ہیں، دو کان ہیں، ٹھوڑی ہے۔ کتنے چند مختصر سے کانٹینٹس ہیں نا، ان چند مختصر سے کانٹینٹس کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اربوں کھربوں شکلیں بنا دی، اور وہ شکلیں جو ایک دوسرے سے ملتی بھی نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب ایک تو نا شکل ملتی ہو، چلے ایک جیسے روبوٹ ہے وہ ایک جیسے سارے روبوٹ بنا دیا، ایسا تو نہیں ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ کتنے مختصر سے کانٹینٹس کو لے کر، مختصر سے کمپوننٹس کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اربوں کھربوں انسانوں کو پیدا فرما دیا، ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، تمہیں تخلیق بھی کیا اور تمہیں بہترین صورت بھی عطا فرمائی۔ ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے ارشاد فرمایا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ، فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قالا، اب سجدہ کرنے سے اس نے منع تو کر دیا، یہ واقعہ آپ سورہ بقرہ کے اندر پہلے سن چکے ہوں گے، میں آپ کو آگے کی بات بتانے لگا ہوں۔ اب جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، قالا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ارے شیطان، ہر فرشتے نے سجدہ کر دیا، ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ نہیں کرتا؟ اور پورا جملہ سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے بیان فرمایا، قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے۔ قالا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب میرا حکم تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جس کو سجدہ کرنے کا حکم تھا وہ خود کہتا کہ مجھے سجدہ کرو تو بھی ایک الگ بات تھی نا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اس تخلیق کو، اس صورت کو جو میں نے بنائی ہے، جس کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کو بنانے والا بھی میں، جو سجدہ کر رہے ہیں فرشتے ان کو بنانے والا بھی میں، اور تجھے بنانے والا بھی میں۔ تو اے ابلیس، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں حکم دے رہا ہوں تو پھر تو کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ میرے حکم کا تو انکار کر رہا ہے۔ اب شیطان غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ایک لمحہ تھا کہ جس لمحے نے شیطان کی ساری عبادتوں کو ختم کر دیا۔ شیطان استاذ الملائکہ، عرش پر کوئی جگہ نہیں جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک لمحہ اس کے سارے اعمال برباد۔ قالا، کہنے لگا انا خیر منہ، کیا فرمایا؟ انا خیر منہ، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ کیا کہنے لگا؟ ریزن کیا دی کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ سب سے پہلی بات، شیطان اس نے غرور و تکبر کیا اور کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ شیطان کون ہوتا تھا یہ فیصلہ کرنے والا کہ کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے، شیطان کون ہوتا تھا یہ فیصلہ کرنے والا؟ لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ اس سے کس چیز نے کرایا؟ یہ فیصلہ اس سے کس چیز نے کرایا کہ جو خود یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ یہاں بزرگوں نے فرمایا کہ شیطان تھا غرور و تکبر میں مبتلا، اور غرور و تکبر ایک ایسی چیز ہے
کہ جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے اس بات کو جاننے سے، اس بات کو دیکھنے سے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ غرور و تکبر ایک ایسی پٹی ہے جو آنکھوں پر جب پڑتی ہے تو انسان یہ تمیز بھول جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو اس لیے اس غرور و تکبر نے اس سے کیا کہلوا دیا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اب جب اس نے یہ جواب دیا انا خیر من، تو ریزن تو بنتا تھا نا کہ ریزن کیا بھائی، تو کس چیز پہ بہتر ہے؟ تو کہنے لگا خلقتہ من نار، او خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا، تو نے مجھے اور اسے تو نے مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس پہ پوری تفصیل بیان فرمائی کہ مٹی کس کس حساب سے آگ سے افضل ہے، وہ میں آپ کے سامنے ساری گفتگو نہیں بیان کروں گا، ٹائم طویل ہو جائے گا۔ لیکن امام ابن کثیر فرماتے ہیں اور امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کیا چیز افضل ہے اور کیا چیز افضل نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا سب سے بہترین فیصلہ وہ چیز بنانے والا کر سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک چیز کسی انسان نے، مثال سمجھانے کے لیے ایک چیز کسی انسان نے بنائی تو بنانے والا ہی بتائے گا نا میں نے چیز کیوں بنائی، اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو شیطان تو پہلی بات ہے یہ فیصلہ کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آگ بہتر ہے کہ مٹی بہتر ہے، یہ اس کو تو اختیار ہی نہیں تھا۔ آگ کو بھی مٹی نے بنایا، آگ کو بھی اللہ نے بنایا، مٹی کو بھی اللہ نے بنایا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی و مشیت ہے، چاہے تو آگ کو مٹی سے افضل کر دے، چاہے تو مٹی کو آگ سے افضل کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مٹی کو آگ سے افضل کر دیا، تبھی تو فرشتوں کو حکم دیا نا کہ فرشتے نور تھے، اس کے باوجود بھی مٹی کو سجدہ کر رہے تھے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہے، اس کے باوجود بھی آگ کو مٹی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کس کا تھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا کہ کیا چیز افضل ہے کیا چیز افضل نہیں ہے، تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ تم فیصلہ کرنے والے نہیں ہو۔ پہلی بات تو یہ۔ پھر بزرگوں نے فرمایا، امام فخر الدین رازی نے علیہ رحمہ نے، کہ بعض اوقات انسان کسی چیز کی ظاہری صورت دیکھ کر اس کے افضل اور غیر افضل ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ انسان ہے، کر لیتا ہے۔ بعض اوقات کسی ظاہری صورت کو دیکھ کر انسان اس کے افضل اور غیر افضل ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو اب امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی اپنی کم عقلی ہے۔ حقیقت میں کیا چیز افضل ہے کیا چیز افضل نہیں ہے یہ تو اس چیز کی حقیقت بتاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے۔ جیسے انہوں نے مثال بیان فرمائی کہ ایک حبشی جو سیاہ فام ہوتے ہیں، سیاہ فام حبشی آپ سمجھ گئے، افریقی جو ہوتے ہیں جن کی باڈی ڈارک ہوتی ہے، فرمایا ایک حبشی اور ایک گورا چٹا آدمی، جو انسان گورا ہو چاہے کسی بھی کنٹری کا ہو وہ گورا ہو، تو بظاہر دیکھنے میں آپ گورے کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں کہ ایک بالکل ڈارک ہے بلیک ہے اور ایک بالکل گورا چٹا ہے، تو بظاہر دیکھنے میں آپ کس کو فوقیت دیں گے؟ آپ گورے چٹے کو دیں گے نا، یہ انسانی نیچر ہے۔ لیکن امام فخر رازی علیہ فرماتے ہیں کہ ان الحبشی المؤمن، وہ حبشی وہ سیاہ فام جو مؤمن ہو، مفضل علی القرش الکافر، وہ اس گورے چٹی چمڑی سے زیادہ بہتر ہے جو کافر ہو۔ ایک حبشی مؤمن گورے چٹے کافر سے زیادہ بہتر ہے۔ تو فرمایا بعض اوقات انسان کو کسی چیز کے باطن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا چیز افضل ہے کیا چیز غیر افضل ہے۔ تو اب سب سے پہلے تو اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا فرمایا، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ لیکن یہاں پر اب آگے بات سنیے گا، جب اس نے یہ غرور و تکبر کر دیا تو سب سے پہلے تو اس کو اس بے حکمی کی سزا ملنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، ارشاد فرمایا، فاہبط منہا، تجھے میں نے عرش پر جگہ دی، عرش پر، تو فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا، فاہبط منہا، یہاں سے نکل جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یہ حق ہی نہیں پہنچتا تھا کہ تو یہاں رہ کر غرور و تکبر کرے۔
غرور و تکبر صرف ایک ہی ذات کو زیبا ہے، وہ میری ذات ہے، اس کے علاوہ کسی ذات کو غرور و تکبر زیبا ہی نہیں ہے. تو یہاں رہ کے میرے عرش پر رہ کر تو غرور و تکبر کر رہا ہے. فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیل رسوا لوگوں میں سے ہو گیا، تو دھتکارے والوں میں سے ہو گیا، تو ذلت والوں میں سے ہو گیا. اب شیطان کو دھتکار دیا گیا اور شیطان نے کہا کہ استاد کام تو ہو گیا خراب، اب میں دھتکار تو دیا گیا ہوں، میری ساری عبادتیں بھی خراب، سالوں کی میری محنت برباد. تو اب غرور و تکبر اس کا مزید بڑھ گیا، غرور و تکبر اس کا مزید بڑھ گیا. اور جب انسان، یہ آپ دیکھیے کہ زندگی میں بھی شاید آپ نے کبھی اس چیز کو محسوس کیا ہو یا نوٹ کیا ہو کہ جب انسان کا غرور و تکبر بڑھتا ہے تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو نیچا ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا کہ میں جھک جاؤں، ارے میں سر جھکا لوں، میں گردن جھکا لوں، ارے نا 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 نا، یہ تو نہیں ہو سکتا، میں تو نہیں چھوڑوں گا. اب جب شیطان دھتکار دیا گیا، غرور و تکبر میں اتنا زیادہ وہ مبتلا ہو گیا تھا کہ اب اس نے معاذ اللہ اپنے بنانے والے اپنے خالق کو ہی چیلنج کر دیا. معاذ اللہ، کیا یہ چیلنج ہی تھا نا کہ قولا، کہنے لگا اے میرے رب، انظرنی، تو نے مجھے دھتکار تو دیا ہی ہے نا، عذاب تو نے دینا ہی ہے، اب تو مجھے تھوڑی مہلت دے دے، عذاب میں تیرا لے لوں گا، مسئلہ نہیں ہے، یعنی عذاب تو نے مجھے دینا، یہ تو کنفرم ہو گیا، لیکن انظرنی، تو مجھے مہلت دے، مجھے تھوڑا ٹائم دے دے. ٹائم اس لیے نہیں کہ میں کسی طرح توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں، واپسی آ جاؤں، نہیں 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 نہیں، انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے ٹائم دے اس وقت تک جب تک لوگ واپس اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی رب ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. ہم اس کے کسی بھی معاملے میں، ہمارا تو بنتا ہی نہیں کہ ہم سوال کریں. اب اللہ تبارک و تعالی کی مرضی و مشیت بھی دیکھیے. جب اس نے چیلنج دیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، قالا، تجھے مہلت چاہیے، جا، انک من المنظرین، تجھے دے دی مہلت، مہلت چاہیے نا، جا، دی مہلت. قالا، اب جب مہلت مل گئی نا تو وہ ایسے نہیں گیا، جواب دیتے ہوئے گیا. اللہ اکبر. آج ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں نا، بیٹا بڑوں کے سامنے نہیں بولنا چاہیے. اتنا بچہ سامنے بول جاتا ہے، بعض اوقات کوئی چیز کو سمجھاؤ تو وہ تھوڑی سی زبان دراز کر دیتا ہے، تو اس کے جو بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، فوراً ڈانٹتے ہیں کہ بیٹا بڑوں کے سامنے نہیں بولتے، بڑوں سے زبان درازی نہیں کرتے. اللہ اکبر. شیطان نے اپنے رب سے معاذ اللہ بدتمیزی کی. یہ بدتمیزی ہے نا، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا معاذ اللہ، استغفر اللہ. کہنے لگا جاتے ہوئے، قالا فبما غویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ضرور تیرے سیدھے راہ پر کھڑا رہوں گا، میں ضرور تیرے سیدھی راہ کے پاس کھڑا رہوں گا، اور جو بھی اس راہ پر چلنے کی کوشش کرے گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں اس کے آگے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم، اس کے دائیں سے آؤں گا، وعن شمالہم، اس کے بائیں سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے رب تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. رب سے زبان درازی کر گیا، رب کے سامنے بول گیا. اللہ اکبر. لیکن اس رب کی مرضی و مشیت، اس نے اسے مہلت عطا فرمائی. اب یہاں پر ایک چیز بڑی زبردست بزرگوں نے بیان فرمائی. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ جب اس پر کلام فرمایا، بڑا خوبصورت فرمایا. آپ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ لأقعدن لهم صراطک المستقیم. آپ یہ اگر جملہ قرآن پاک کی آیت پہ دیکھیں گے، لأقعد کا مطلب ہے لأقعدن، کہ ضرور بضرور میں کھڑا رہوں گا، اور فرمایا صراطک المستقیم، تیری سیدھی راہ پر، جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں نا. سورہ فاتحہ میں بھی اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما. تو ایک چیز تو وہ کہتے ہیں امام فخر رازی کہ ایک چیز تو کنفرم ہو گئی کہ شیطان کو معلوم ہے کہ سیدھی راہ کیا ہے. مجھے اور آپ کو شاید ہمیں شکوک و شبہات ہو کہ سیدھی راہ کیا ہے، لیکن شیطان کو کنفرم پتا ہے کہ سیدھی راہ کیا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات، اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس دھتکارے جانے سے پہلے، میری اس حرکت سے پہلے میں سیدھی راہ پر تھا، اب نہیں ہوں. میرے اس دھتکارے جانے سے پہلے میں سیدھی راہ پر تھا، اب نہیں ہوں. اور اب جو بھی سیدھی راہ پر آئے گا مجھے اسے بہکانا ہے، جو بھی سیدھی راہ پر آئے گا مجھے اسے بہکانا ہے.
خود کہہ رہا ہے کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، میں اسے تو بہکاؤں گا۔ اس کا مطلب شیطان کو یہ بھی پتہ ہے سیدھی راہ کون ہے، اور آپ فرماتے ہیں امام فخر الرازی کہ شیطان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس راہ پر چلنے والا کون ہے۔ جب اس کو پتہ ہوا چلنے والا تبھی تو وہ بہکائے گا نا، تو اس کو یہ بھی پتہ ہے سیدھی راہ کیا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ چلنے والا کون ہے۔ اب یہاں پر بزرگوں نے ایک اور بات بیان فرمائی، اور شاک بزرگان دین نے فرماتے ہیں کہ یہ تو انسان کی کمزوری، ہمارے ایمان کی کمزوری بھی ہے، اور ہماری جو علم ہے نا اس کی لمیٹیشن بھی ہے کہ شاید ہمیں شکوک و شبہات ہوں کہ سیدھی راہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ لیکن اس سارے واقعے سے ایک سیدھی راہ تو ثابت ہو گئی، سیدھی راہ کا ایک پہلو یا سیدھی راہ کا ایک جو ٹریک ہے وہ تو ثابت ہو گیا۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی میرے نبی کی تعظیم کرو۔ وہ تعظیمی سجدہ تھا نا جو فرشتوں نے کیا تھا، عبادتی سجدہ تو تھا نہیں، عبادتی صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، وہ تو تعظیمی سجدہ تھا۔ فرمایا میرے نبی کو سجدہ کرو، یعنی میرے نبی کی تعظیم کرو۔ تو اب یہاں سے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک صراط مستقیم کا ٹریک تو ثابت ہو گیا کہ سیدھی راہ جو ہے اس کی جو سب سے امپورٹنٹ راہ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ٹریک ہے وہ تعظیم نبی ہے، وہ نبی کی تعظیم ہے کہ جس مذہب کے اندر، جس شریعت کے اندر یا جس رستے کے اندر تعظیم نبی نہ ہو وہ صراط مستقیم تو نہیں ہو سکتا۔ ایک بات تو طے ہو گئی، کیونکہ اس میں بات ہی تعظیم نبی کی ہو رہی تھی کہ بھائی نبی کو سجدہ کرنا، نبی کی تعظیم کرنی ہے۔ جو کرے گا وہ راہ پا گیا، جو نہیں کرے گا وہ دھتکار دیا گیا۔ اور اللہ نے ثابت کر دیا کہ شیطان نے نبی کی تعظیم نہیں کی، اس شیطان کو دھتکار دیا گیا۔ اس کا مطلب نبی کی تعظیم کوئی اور راہ ثابت ہو نہ ہو، یہ تو ہو گئی کہ نبی کی تعظیم یہ صراط مستقیم کا ایک بہت بڑا ٹریک ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہہ کر کیا خوب بات کہہ دی، اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہہ کر کیا خوب بات کر دی کہ شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم نبی، شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کے جب آپ اسلوب پڑھیں گے نا، فتاوی رضا شریف پڑھیں گے یا آپ کی دوسری کتابیں بھی پڑھیں گے، اعلیٰ حضرت سخت الفاظ بہت ہی سو کہتے ہیں نا کہ لمیٹڈ ایریاز میں ادا کرتے تھے، لیکن جب بھی حضور کی تعظیم کی یا گستاخی کی بات آتی آپ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور آپ جتنی سختی اس میں فرماتے وہ دیکھنے والی سختی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ آپ نے اپنے شعر میں اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے جس مذہب میں تعظیم نبی نہیں ہو، جس مذہب میں حضور کے علم پر اعتراض کیا جاتا ہو، جس مذہب میں حضور کو اپنے جیسا معاذ اللہ بشر کہا جاتا ہو، جس مذہب میں معاذ اللہ یہ کہا جاتا ہو تو محمد تو مر گئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ ہم الحمدللہ تعظیم نبی کرنے والے لوگ ہیں۔ اب یہ ایک سلسلہ شروع ہوا کہ شیطان نے مہلت مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، اور اس نے خود کہہ دیا کہ میں آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا اخرج منہا، یہاں سے نکل جا، مذءوما مدحورا، رد کیا ہوا، دھتکارا ہوا، لمن تبعک منہم، اور جو تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں تم سب کے سب سے جہنم کو بھر دوں گا، تم سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ وَيَا آدَمُ، اب حضرت آدم علیہ السلام تخلیق ہو گئی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمایا۔ وَيَا آدَمُ، فرمایا اور اے آدم، اسکن انت وزوجک، آپ اور آپ کی زوجہ رہیے، اسکن رہیے آپ، الجنت جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے دل چاہے کھا لیجئے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے قریب جائیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے، حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ یہاں پر لفظی ترجمہ تو ظالم بنتا ہے، لیکن چونکہ
انبیاء کا تذکرہ ہے تو ہم ادب والا لفظ استعمال کریں گے. فرمایا فتکونا من الظالمین، اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فوسوس لہم الشیطان، تو اب شیطان نے انہیں وسوسہ دینے کی کوشش کی. لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تو خطرے میں آ گئی ان کی وہ چیزیں جو ان کی شرم کی چیزیں چھپی ہوئی تھیں. یعنی جو جسم کی شرم کی چیزیں تھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پردہ ڈالا ہوا تھا. قالا وقالا، اور کہنے لگا شیطان، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں روکا ہے؟ وسوسہ اسی طرح تھا، سوال پیدا کرو، سوال کیوں روکا ہے؟ کوئی وجہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی خاص بات ہے؟ الا ان تکونا ملکین، اب اس نے ریزن دی کہ ہو سکتا ہے اس درخت سے تم کھاؤ تو جس طرح معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو بادشاہت ملی ہوئی تمہیں بھی بادشاہت کوئی مل جائے، تم بھی اپنے رب جیسے ہو جاؤ معاذ اللہ. اس طرح کی باتیں شیطان، اور کہنے لگا یا تو تم بادشاہ بن جاؤ یا فرشتے بن جاؤ، ہو سکتا ہے تم فرشتے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے. او تکونا من الخالدین، یا تمہیں خلد مل جائے، امورٹیلٹی، تم امورٹل ہو جاؤ، تمہیں کبھی مرنا نہ ہو، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جینے والے ہو جاؤ، ہو سکتا ہے اس لیے منع کیا ہو. اب وسوسے ڈال رہا ہے. وقاسمہما انی لکما من الناصحین، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تو تم دونوں کی خیر خواہی کرنے والا ہوں، میں تو تمہارے سے اچھی بات کرنے والا ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہتا. فدلاہما بغرور، تو اب شیطان نے انہیں شیشے کے اندر اتار لیا. یعنی سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں اپنی باتوں سے دوسری طرف مائل کر لیا. فلما ذاق الشجرۃ، تو جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت سے چکھ لیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی و مشیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمانا تھا. اب جب چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کی جو شرم کی چیزیں تھیں وہ ان پر ظاہر ہو گئیں. واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور جو جنت کے جو پتے تھے جو ان دونوں نے اپنے جسموں پر لگائے تھے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، وہ گر گئے اور شرم کی چیزیں ظاہر ہو گئیں. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں فرمایا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، میں نے تمہیں اس سے وارننگ بھی دی تھی، تنبیہ بھی کی تھی. قالا، تو وہ دونوں نے عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے لیے برا کر دیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اهْبِطُوا، تم لوگ بھی جنت سے اب باہر نکلو. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارا بعض کا دشمن ہے. حقیقت میں تو دنیا میں ہی نازل فرمانا تھا، تو پہلے جنت میں بھیجا، جنت سے پھر دنیا کی طرف آپ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے اور برتنا ہے. قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم زمین کے اندر رہو گے، ایک وقت تک رہو گے، تم یہاں پر زندگی بھی جیو گے اور اسی زمین میں تم مرو گے. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور ایک وقت آئے گا کہ قیامت کے دن تم اسی زمین سے اٹھائے جاؤ گے. رکوع کا اختتام ہوا، آج کا ہمارا درس بھی یہیں تک موقوف رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے درس میں ہم نے جو بھی باتیں سماعت کی، خاص طور پر آخری جو 2 رکوعات کے اندر سورہ اعراف کے ہم نے باتیں سماعت کی، اور خاص طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہم نے سماعت کیا کہ کس طرح شیطان غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے، غرور و تکبر سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آج کے درس میں ہم نے شکر کے بارے میں بھی سماعت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بندے اس تیرے گھر میں حاضر ہوئے، صبح کے ٹائم کی قربانی،
یا اللہ نیند کی قربانی، کسی کو کام پر جانا ہے، کسی کو آفس جانا ہے، تیرے کلام کے لیے سب چھوڑ کر آئے، یا اللہ ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے، اس درس قرآن کو سننے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ جو بیان کرتے ہوئے اگر کوئی زبان کی لغزش ہو گئی ہو، کوئی جملہ غلط صادر ہو گیا ہو، یا اللہ تبارک و تعالی ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں تو ہمیں معافی عطا فرما دے۔ جو اچھی باتیں ہم نے سماعت کی اللہ ان اچھی باتوں پر تو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جن بری باتوں کا تذکرہ سنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بھی نعمتیں تو نے عطا کی، یا اللہ یہ ہماری اوقات سے بھی بڑھ کر ہے، یا اللہ تو اسی طرح ہمیں مرتے دم تک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ یا اللہ تو ہمیں مرتے دم تک اپنی نعمتوں کی یا اللہ ہم پر بارش فرماتے رہنا، یا اللہ اپنی رحمتوں کی ہم پر بارش فرماتے رہنا۔ یا اللہ آج دن بزرگان دن کا دن ہے، یا اللہ ان تمام بزرگان دین کے فیض سے ہمیں مستفیض فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے لوگ، یا اللہ جو ہمارے قائدین اس وقت جیل کے اندر ہیں، ابھی تک انہیں رہا نہیں کیا گیا، یا اللہ انہیں جلد باعزت رہائی عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی جس مشن کے لیے یا اللہ ہم آگے بڑھے، یا اللہ اس مشن میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے۔ اور یا اللہ خاص طور پر قبلہ امیر المجاہدین، یا اللہ قبلہ حافظ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ، یا اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات میں بلندی عطا فرما دے۔ یا اللہ جس مشن کو انہوں نے شروع کیا ہمیں اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔